آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ کا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں شیئر کروں، مگر چونکہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف میں یہاں بات کرنے نہیں آیا، بلکہ آپ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں، کیونکہ ہم نے مل کے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہماری زندگیوں کا حصہ کیسے بن سکتا ہے، ہمارے لیے ریلیونٹ کیسے ہے. اور اس میں کیونکہ ایج ڈسپیرٹی مجھے نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ ینگ لڑکے بھی موجود ہیں اور کچھ بزرگ بھی موجود ہیں، تو کوشش میری یہ ہوگی کہ کچھ ہم ایسے ایگزامپلز لے سکیں آپ لوگوں کی زندگیوں سے جو کہ ریلیونٹ ہوں، جو کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر واپس اپلائی کر سکیں. الحمدللہ آج کا جو ٹاپک تھی، آیات جو چل رہی تھیں، وہ آلریڈی ریلیونس جو ہے وہ تیمور بھائی نے بتا دیا آپ کو کہ ٹائم مینجمنٹ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے آپ کی زندگیوں کا. یعنی ٹائم کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک ہی دفعہ آتا ہے، جو ایک سیکنڈ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا، اور ہر سیکنڈ ہم گزارے جا رہے ہیں اسی طریقے سے. پچھلے جو 5 منٹ ہم نے گزارے، یہ 5 منٹ کبھی واپس نہیں آئیں گے. پچھلی جو ہم نے اپنی زندگی جتنی جی لی وہ واپس نہیں آئے گی. تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جس چیز کو ہم دوبارہ نہیں حاصل کر سکتے اس میں بعد میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اس سیکنڈ کے اندر یا اس مومنٹ کے اندر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر جو چلا گیا وہ چلا گیا، پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا انٹروڈکشن بریف سا تو کرا دیا ہے. میرا تعلق جو ہے وہ الہدیٰ سے کئی سالوں سے ہے. الحمدللہ اسکولس کا جو سیٹ اپ ہے اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور الحمدللہ اس وقت 6 برانچز ہیں جو مختلف سٹیز میں پاکستان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں. اور الحمدللہ مجھے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی جیسے موقع دیا تیمور بھائی نے، تو یہ میرا ایک پیشن ہے جس میں مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو جب آپ مجھ سے شیئر کریں گے تو جو آپ سے اگلے آنے والا جو بیچ ہے وہ آپ کے ان ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکے گا انشاءاللہ. کچھ چیزیں جو میں نے پچھلے بیچز کی بھی اس میں شامل کی ہیں اس پریزنٹیشن میں. سب سے پہلے ایک کوئکلی ہم ٹائم کو سمجھ لیتے ہیں. آئی ایم شیور آپ سب کو اندازہ ہے کہ ٹائم کیا چیز ہے. ٹائم جو ہے وہ لمحہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کردہ مخلوق ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اتنی ساری چیزیں بنائی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں ٹائم کو گزرنے کا پتہ چلتا ہے. ہم ٹائم کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ٹائم گزر ہے؟ کیونکہ سورج کی موومنٹ ہے. دن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ دن اینڈ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا دن ختم ہو گیا. یا اسی طریقے سے جو ہے وہ جب رات شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رات کا آغاز ہو گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں رات ختم ہو گئی. تو ٹائم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے سورج اور چاند کی موومنٹ سے. اس بات کو تو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ میں سے جو سائنس پڑھ چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سال جو ہے وہ 365 سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ٹائم کا کس طرح ہوتا ہے، اور یہ ہر سال کی جو موومنٹ ہے وہ کس طریقے سے سورج اور چاند کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بہت ڈیٹیل میں ہی جاؤں گا کہ ایگزیکٹلی ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے. مگر ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم ہمارے لیے ایک بڑی ہی ایسینشیل کموڈٹی ہے، ایک بڑی ہی ضروری اہم چیز ہے. اور ایک ٹرم عام طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، استعمال کرتے ہیں نا کہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، ٹائم از گولڈ. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ٹائم ہی سب کچھ ہے، کیونکہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہی کہتے ہیں نا وقت پورا ہو گیا تھا تو اس لیے اب وہ چلا گیا. تو اس وجہ سے ٹائم ہی ہماری زندگی میں ہر کچھ ہے، کیونکہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم یا کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ نہ کریں تو اپنی زندگی اور وقت کو برباد بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہر کسی کو پتہ ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سا ٹائم لگتا ہے. جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں منٹس کے اندر تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی 1 منٹ کی بات نہیں، 2 منٹ کی بات نہیں، آلموسٹ 150 منٹس کی بات کر رہے ہیں ہم روزانہ. ایک بہت بڑا اماؤنٹ آف ٹائم لگتا ہے، اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں روزانہ. ہم میں سے یہاں پہ جو منیمم ایج گروپ ہوگی شاید 18 سال کا کوئی ہوگا، 17-18 سال منیمم ایج گروپ ہوگی، اور بڑی ایج گروپ کے اندر ہو سکتا ہے 50 سال 55 سال تک لوگ موجود ہوں. تو وہ جو 50-55 سال ہیں یا 18 یا 17 سال ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں 1440 سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگیوں کے کتنے منٹس گزار چکے ہیں. اب وہ گزر گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس سے ٹائم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور کتنا اماؤنٹ آف ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹائم ہم سب کے پاس ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اور یہ وہ وقت ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے کتنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس دنیا میں کتنے منٹ ملیں گے، کتنے سیکنڈز ملیں گے، کتنے دن ملیں گے. یہ ہمارے لیے آلریڈی لکھ دیا گیا ہے. تو اس پہ میں اور آپ جو ہے وہ نیگوشیٹ تو کر نہیں سکتے، وہ تو فکسڈ ہو گئی چیز. ہم اگر اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے
وہ اس امانت کا عنصر ہے جس کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس جو ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. سورۃ العصر جو ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں, چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کا بڑا ڈیپ میننگ ہے, بہت ہی ہمارے خاص طور پہ جب ینگ ایج ہوتی ہے نا اس کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسینشلی جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وقت کی, یا عصر کا جو وقت ہے اس کی بات کرتے ہیں, یا وقت کی, اور اس کی جو ہے زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں. تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی امپورٹنٹ اگر ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب چیزیں برابر, سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جو ہے وہ کوئی چیز کی بہت زیادہ اہمیت نہیں, بہت کم اہمیت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے وقت ایک بڑی انیوژول سی چیز ہے. ہم میں سے کتنوں کو شوق ہے ٹائم ٹریول کرنے کا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہانیوں کے اندر یا فلموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کر لیں, پیچھے زمانے میں چلے جائیں یا اگلے زمانے میں چلے جائیں, تو یہ چیز ہمیں بڑی فیسنیٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھا لی, مگر ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج دے دیا سورت کے اندر, اور وہ یہ کہ بے شک تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں. اس میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, ہر ایک بندہ شامل ہے, کہ ہر ایک شخص خسارے میں ہے سوائے کچھ ایکسیپشن کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے, نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات کی تلقین کرتے رہے, صبر کی جو ہے وہ تاکید کرتے رہے. یہ 4 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان ان خسارے والے لوگوں میں سے ہٹ سکتا ہے, نکل سکتا ہے, ورنہ وہ ان خسارے والے لوگوں میں جس میں ہم سب شامل ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم ہوں ان میں شامل, تو ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو وقت کی اہمیت ہے وہ اس چھوٹی سی صورت سے ہی ہمیں سمجھ میں آ گئی. اور جو مختلف ہمارے پریڈیسیسرز گزرے ہیں, جو نیک لوگ گزرے ہیں, وہ عام طور پہ جو ہے وہ وقت کا بہت ہی زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ان کے کیونکہ دل میں بڑی اہمیت تھی وقت کی اور وقت کی پراپر یوٹیلائزیشن کی, تو وہ مختلف ایگزامپلس کو جو ہے وہ کوٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھایا کرتے تھے کہ وقت بیسکلی کیا ہے. تو کچھ لوگ نے کہا کہ جس طرح پانی جو برف ہے وہ پانی میں پگھل رہی ہوتی ہے, تو یہ وقت ہے ہمارا. جیسے جیسے جو ہے وہ برف پگھلتی رہتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ایونچولی وہ مقصد پورا نہیں کر سکتا جو برف پورا کرتی ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے پگھلے جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ جس طرح برف کی سل ختم ہو جاتی ہے اس طرح ہماری زندگی کی سل بھی ختم ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے وہ ایک ٹائم کا وہ جو فلاسک ہوتا ہے, آپ الٹا کر دیں اس کو تو اس میں سے جو ہے وہ ریت گرنا شروع ہو جاتی ہے, آور گلاس جو ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ جب اس کو الٹا کر دیں تو وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب سوائے اس کے کہ آپ اس کو واپس الٹا کریں, ممکن کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ مٹی واپس اوپر والی جو ہے وہ اس کی طرف جا سکے, اوپر سے نیچے ہی آئے گی, گریوٹی کا رول یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی بھی اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اوپر والا حصہ آور گلاس کا ختم ہو جائے گا اور وہ تمام کی تمام مٹی نیچے کے اندر چلی, اس کا مطلب ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہم لوگ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. جس طریقے سے جب قبرستان میں کسی کو دفنانے جاتے ہیں تو اس وقت وہ ریئلائزیشن ہمیں ہٹ کرتی ہے آ کے کہ واقعی میں یہ شخص چلا گیا تو شاید میں بھی جا سکتا ہوں, اور شاید کہ یقیناً میں نے جانا ہے, کوئی نہ کوئی وقت تو میرا بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر موت تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ینگ اولڈ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے, بچے بھی جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں, بڑے بھی فوت ہوتے ہیں. اور یہ جو پینڈیمک کی سچویشن تھی پچھلے کچھ مہینوں میں, اس نے تو ہمیں اور زیادہ یہ بات سکھا دی کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے اور کوئی بھی انسان فوت ہو سکتا ہے. اس میں نہ ایج کی کوئی قید ہے, نہ فزیکل فٹنس کی کوئی قید ہے, نہ میری ہائٹ کا کوئی فرق پڑتا ہے, نہ کوئی خاص علاقے سے رہنے سے میرا فرق پڑتا ہے, نہ شہروں والے جو ہے وہ زیادہ عرصے رہتے ہیں, نہ گاؤں والے زیادہ عرصے رہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو کہیں کسی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ ریئلائزیشن ہمیں اب اور بھی بہتر انداز میں ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس ریئلائزیشن کو ہم نے اندر رکھتے ہوئے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو اور بہتر کرنا ہے, کیونکہ یقیناً ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں کئی احادیث ملتی ہیں جو وقت پہ بات کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جو بخاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ڈسپشن کا شکار ہیں, ان کو بڑی غلطی لگی ہوئی ہے ان 2 نعمتوں کے بارے میں. ان میں سے کون ہے؟ الصحہ والفراغ, یعنی ایک ہیلتھ جو ہماری صحت ہے, اور دوسرا جو فری ٹائم ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں میجورٹی لوگ غفلت کا شکار ہیں, جس میں سے میرے خیال سے ہم سے میجورٹی لوگ ہم سبھی شامل ہیں اس میں. کیونکہ جب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے
تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی وقت ہم نے بیمار ہونا ہے. ہاں جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فارغ ٹائم خاص طور پہ اس ینگ ایج کے اندر جو آپ لوگوں کی ایج گروپ ہے اس کے اندر فارغ ٹائم جو ہے اس کی عام طور پہ قدر نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, بہت سارے کام کرنے والے نہیں ہوتے. انسان کو ایسا محسوس ہے جیسے میرا بہت سارا ٹائم فری ہے, یا تھوڑا سا کبھی ٹائم کام کر بھی لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت کام کر لیا ہے, اب باقی کا ٹائم فری ہونا چاہیے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس ایج گروپ میں آپ کے پاس موجود ہیں, مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا رسپانسبلٹیز بڑھتی رہیں گی, شادی ہوگی بیوی ٹائم مانگے گی, بچے ہوں گے بچے ٹائم مانگیں گے, رشتہ دار ٹائم مانگیں گے, جاب آپ جب کرنا شروع کریں گے یا اور اپنی پروفیشنل فیلڈز میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ چیزیں ٹائم مانگنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر احساس ہوگا کہ ابھی تو ہم بالکل فارغ ہوا کرتے تھے, کوئی کام ہی نہیں تھا کرنے کے لیے ہمارے پاس, اتنے سارے کام آ گئے ہمیں کرنے کے لیے. تو یہ وہ ایج ہے کہ اگر ہم ریئلائز کر لیں کہ فری ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کا بہتر مصرف کیا ہوگا, تو آگے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. مگر اگر خدا نخواستہ ہم ریئلائز نہ کر پائے, اپنی عادات کو چینج نہ کر پائے, تو وہ زندگی بھر پھر انسان جو ہے وہ صرف بھاگتا رہتا ہے. بس وہ جیسے دوڑ ہوتی ہے نا, میراتھن کے اندر لوگ بھاگتے ہیں, بس پھر وہ بھاگتا رہتا ہے, اس کو کہیں پہ سانس رک کے سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا, کیونکہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جہاں میں رک گیا سانس لیا وہاں میں فیل ہو جاؤں گا, وہاں میری زندگی بس ختم ہو جائے گی. وہ 5 سوالات جن کے بارے میں آپ سب آئی ایم شیور جانتے ہیں کہ وہ 5 سوالات ہیں جن کے جواب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ پہلے 5 سوال ہیں جو کہ ہونے ہی ہونے ہیں سب لوگوں سے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری. اپنی زندگی اس کو جتنی بھی ملی, چاہے وہ 2 سال تھی, 10 سال تھی, 20 سال تھی, 50 سال تھی, جتنا بھی عرصہ تھا, اس نے اس زندگی کو کیسے گزارا. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ اس کو جو ینگ ایج یوتھ ملی تھی, جوانی ملی تھی, اس جوانی کو اس نے کیسے اسپینڈ کیا. کیونکہ جوانی کی جو ایج ہے نا وہ سب سے بہترین ایج ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے. یہ ایسا نہیں کہ آپ کیونکہ جوان ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ تو ویسے ہی ہیں, مگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھیں کہ جی سب سے بہترین ایج کون سی تھی, وہ کہے گا جی یوتھ. ہاں جب آپ یوتھ میں ہوتے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں سب سے بدترین ایج شاید یہی ہے, سب سے زیادہ مشکلات اسی ایج کے اندر ہیں, کیونکہ اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی زبردست ایج سے گزر رہے ہیں. تو یوتھ جو ہے وہ بہترین ایج ہے انسان کی کچھ بھی کرنے کے لیے. وہ پہاڑ بھی سر کر سکتا ہے, وہ چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی جا سکتا ہے اس ایج کے اندر, وہ چاہے تو بڑے بڑے مارکے مار سکتا ہے, بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. جیسے جیسے ایج ڈھلتی رہتی ہے انسان پھر بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے, کبھی کھانسی لگی ہوتی ہے, کبھی بیماری لگی ہوتی ہے, کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے. وہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے ایج ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ینگ نہیں رہتا, انرجی نہیں رہتی. تو یوتھ جو ہے وہ ایک بہترین وقت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے. پھر مال کیسے کمایا اس کے بارے میں سوال, اور کیسے خرچ کیا. یہ 2 سوال ہیں جو بہت اہم ہیں, اور آئی ایم شیور کہ کسی اور وقت کے اوپر آپ کا اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سیشن ضرور ہوگا کہ مال حلال طریقے سے کمانے کے کیا طریقے ہیں. کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو بی اے بلینئر, ہے نا. ہمارے آئیڈیلس کیا ہیں؟ مارک زکربرگ یا بل گیٹس یا اسی طرح کے لوگوں کو ہم لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بہت زیادہ امیر ہو جائیں, بہت سارا پیسہ آ جائے. اور بہت سارے لوگ تو اوور نائٹ امیر بننے کے خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بس 2 دن گزریں گے اور میں امیر ہو جاؤں گا. تو مال کیسے کمایا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا. اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا, جب مال مل گیا آپ کو تو اس کو خرچ کیسے کیا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اور پھر آخر یہ کہ جو اس کو علم دیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے اس نے کس طریقے سے عمل کیا. تو یہ 5 سوال ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں جو اسپیسیفکلی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہماری وہ یوتھ ہے, وہ ایج گروپ جس میں آپ ہیں, اس کو ہم کیسے گزاریں, اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں اس سوال کے لیے. اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ٹائم کو, کہ ٹائم جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں امپیکٹ کرتا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹائم ہے کیا چیز. اس کی ایک بریف سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وقت ضائع کیسے کرتے ہیں. کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں کہوں نا کہ اس وقت روشنی ہے, تو اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریکی کیا چیز ہے تو پھر آپ روشنی کو اپریشیٹ کر سکیں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریکی کیا چیز ہے تو آپ اس روشنی کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم وائٹ کلر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلیک کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا, ورنہ وائٹ ہمیں نظر نہیں آئے گا.
ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وائٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز جب اس کا ضد سمجھ میں آتی ہے نا, قرآن کا جو ہے یہ اسلوب بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ضد ساتھ ساتھ بتاتا ہے, اپوزٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے. جب نیکی کی بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ بدی کی بات بھی کرتا ہے, برائی کی بات بھی کرتا ہے. جب جنت کی بات کرتا ہے تو جہنم کی. تو ان کمپیریزن سے انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے. اگر ہم اپنے ٹائم کو بہترین کسی مصرف میں لانا چاہتے ہیں, بہترین طور پہ گزارنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹائم اچھی طرح نہ گزارنے کے طریقے کیا ہیں. جب وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا نا تو ہمیں پتہ ہوگا اچھا ٹائم اچھے طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے. وہ ٹائم ویسٹرز کہلاتے ہیں. یہ جو اوپر چیز نظر آ رہی ہے ٹائم ویسٹرز, ابھی ہم ان کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کریں گے. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی رسپانسبلٹیز جاننے کی ضرورت ہے. میری ذمہ داریاں اس وقت کچھ اور ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تو آپ کی ذمہ داریاں اس وقت کچھ اور ہوں گی, تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا ان میں. میری شادی ہوئی ہوئی اور میرے اتنے بچے, میری ذمہ داریاں کچھ اور چینج ہو جائیں گی. آپ بزنس مین ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. تو اپنی پرائم رسپانسبلٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا شخص جو ہے اس کی زندگی کو میں کاپی کر کے اپنی زندگی میں پیسٹ کر لوں. وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بڑا کامیاب شخص ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ جی آئنسٹائن بہت کامیاب شخص تھا, مثال کے طور پہ اس نے بڑی پروڈکٹیو زندگی گزاری, اس نے بڑے اچھے اچھے کام کیے. یا آپ میں سے کوئی سوچتا ہو کہ امام بخاری جو ہے بہت پروڈکٹیو انسان تھے, بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کو کاپی کر کے اپنی زندگی میں پیسٹ کر لیں. وہ پاسبل نہیں ہے, خاص طور پہ ٹائم کے کمپیریزن میں. آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز خود سمجھنی ہوں گی اور پھر ان کو پرائرٹی دے کے ان کو ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ابھی تھوڑی سی ایک ایکسرسائز پھر کریں گے. ریئلسٹک پلانز بنانا, آرگنائز کرنا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اگر کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیسٹ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھے, اور بہترین نمونے سے ہی سیکھا جاتا ہے. بیسٹ ایگزامپل تھے, اور اس ایگزامپل کے اندر ہم سب کے لیے, یعنی یہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے ہسٹری آف مین کائنڈ کے اندر. دنیا جب سے بنی ہے اب تک اور قیامت تک اس سے بہتر ایگزامپل کوئی بن ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی بیسٹ ایگزامپل. اور کمال یہ ہے اس ایگزامپل کا کہ اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں اگر باپ ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں فرینڈ ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں بزنس مین ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں غریب شخص ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں امیر ہوں, پھر بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں. یہ کمال جو پرسنالٹی تھی وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا, اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے کچھ تھوڑی سی بات بھی کریں گے. چلیے جی, اب کوئک سی ایکٹیویٹی. آپ لوگوں کے پاس پیپر پین سب کے پاس ہے نا؟ میں آپ کو اس کے لیے 2 منٹ دوں گا. آپ نے اپنی زندگی کے ٹائم ویسٹرز جو ہے وہ پیپر پہ لکھنے, کم از کم 5 تو لکھیں. زیادہ لکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, کم از کم 5 ضرور لکھیں. وہ چیزیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہیں اپنے بارے میں لکھیں. کسی کے بارے میں یہ مت لکھیں کہ جی فلانا شخص جو ہے وہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہتا ہے تو وہ بہت ٹائم ویسٹر. میں آپ کے ہر کسی سے بات کر رہا ہوں اس وقت. آپ اپنے کم از کم 5, اس سے زیادہ لکھنا چاہیں تو ٹائم ویسٹرز لکھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی زندگی میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹی بہت مشکل بھی بن جاتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں اس کی پرفیکٹ سیلف ہوتی ہے کہ مجھ سے بہتر انسان تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. تو اس کو اپنے لیے ٹائم ویسٹرز ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے. اپنی ویکنیسز ڈھونڈنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے.
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مگر دیٹس اوکے، ہم نے کہیں تو اسٹارٹ کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اتنا انڈر کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پورا پیج لکھ دیں گے کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل ناکام ہے، میری زندگی میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر دیٹس آلسو اوکے، ہم نے کہیں سے شروع تو کرنا ہے اس کو، اور پھر ہم انشاءاللہ کسی ایک حتمی انجام پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. مگر ایٹ لیسٹ 5 تو آپ لکھ لیں، 5 ٹائم ویسٹرز جو آپ کی زندگی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے سے روک رہا ہے، آپ کی جو زندگی کے مقاصد ہیں ان کو اچیو نہیں کرنے دے رہا، آپ کا ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے. 5 لکھ لیں. چلیے لکھ چکے ہیں، آگے موو کریں ہم لوگ. ٹھیک ہے، آپ بعد میں جا کے بھی جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. اب اس لسٹ کو اپنے پاس ابھی رکھیں سنبھال کے، اس کے اوپر ہم ایک اور کام کریں گے اسی لسٹ کے ساتھ ہی. کاپیاں بند نہ کریں، کاپی کھول کے رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس لسٹ کو جو ہے وہ ابھی ایک طرف رکھیں تاکہ ہم لوگ اس کو واپس انشاءاللہ آئیں گے. کوئی اور پوائنٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تھرو اینڈ تھرو. اس سے پہلے کہ اب ہم اس طریقے پہ آئیں کہ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری ٹائم مینجمنٹ اوور آل امپروو کر سکتی ہے. سب سے پہلی چیز، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت تو نمازیں فرض کر دی. ٹھیک ہے، فجر سے لے کے عشاء تک ہم 5 نمازیں تو ایسی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دے رکھی ہے وہ قیام اللیل بھی ساتھ کرتا ہے، تو وہ ایک ایڈیشنل جو ہے وہ نماز وہ بھی ادا کر لیتا ہے. انسان اپنی زندگی کو، یعنی یہ ٹپ نمبر 1 ہے، انسان اپنی زندگی کو اگر نمازوں کے ارد گرد آرگنائز کر لے تو ایک بہترین آرگنائز انسان بن سکتا ہے. ٹپ نمبر 1، انسان اپنی زندگی کو نمازوں کے ارد گرد آرگنائز کرے. اس نے جو کام کرنے ہیں، اس نے جو چیزیں اسکیجول کرنی ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ نمازوں کے ارد گرد کرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کام بھی اپنی زندگی کے اندر کسی اسپیسیفک ڈے میں کرنا چاہیں، اس اسکیجول کے اندر سب سے پہلے اپنی نمازوں کے اوقات کا خیال کریں، اور نمازوں کے اوقات کے اندر کوئی کام نہ کریں. اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے بیسٹ تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بیسٹ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی وٹنس ہیں، وہ باقاعدہ اس کو وٹنس کرتی ہیں، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفز کے ساتھ جو وہ بیسٹ تھے. ایسا شخص جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. یعنی اپنی فیملی کے ساتھ چاہے بیٹھے ہوئے ہوتے، بات کر رہے ہوتے، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے، کوئی اور کام کر رہے ہوتے، اپنے گھر کے اندر ہوتے، تو پہلے جب اذان کی آواز آتی تو پہلا کام ان کا کیا ہوتا؟ سب کام چھوڑ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو پہلا جو سب سے پرائرٹی ہم کسی کام کو اپنے پورے اسکیجول اور کیلنڈر کے اندر دے سکتے ہیں وہ نماز کو ہے. تو نماز کے اوقات آپ کے کیلنڈر میں سب سے پہلے بلاک ہو جائیں. آپ میں سے کسی نے کیلنڈر یوز کیا ہے کبھی؟ گوگل کے اندر کیلنڈر آتا ہے یا مائکروسافٹ کا کیلنڈر ہوتا ہے، چلیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مگر مثال کے طور پہ کیلنڈر نہیں بھی یوز کیا ہوا تو ایک مینٹل تو آپ کے پاس ایک اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے دوست کے پاس جانا ہے، اتنے بجے فٹ بال کھیلنی ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. ایک ذہن میں تو ایک خاکہ بنا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کو جو بلاک کرنا ہے وہ نمازوں کے اوقات کو کرنا ہے. اس دوران کچھ بھی نہیں ہوگا، بلاکڈ ہو گئے. جو کام بھی ہوگا وہ اس کے ارد گرد ہوگا. اب اس کے دو چیزیں جو اب ذہن میں رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جب آپ نے نمازوں کے اوقات کو بلاک کر دیا تو اس سے جو آپ پہلے کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز سے پہلے ختم ہوگا. اور جو کام اس کے بعد کرنا ہے وہ نماز کے ٹائم کے اندر نہیں آ سکتا، اس کے بعد ہی اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ رول آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے اسکیجولنگ کرنے میں. ٹھیک ہے، رول نمبر 1 کلیئر ہے سب کو؟ نماز سب سے پہلے اسکیجول کرنی ہے. دوسری چیز، دوسرا رول، ارلی رائزرز بننا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں فجر کے بعد سوتے ہیں؟ جو ہماری امت کے اندر سب سے برکت والا ٹائم ہے وہ فجر کے بعد کا ہے. تو یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ. ایون دو کہ ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم ڈے کا ہوتا ہے
وہ ارلی مارننگ کا آورز ہیں، اور ٹائمنگز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. ان موسٹ کیسز 3 o'clock 3 AM سے لے کے 5 AM تک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا مائنڈ سب سے پروڈکٹیو ہوتا ہے. یعنی 2 یا 3 گھنٹے جو ہے صبح کے ٹائم میں ایکسپرٹس نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ سب سے پروڈکٹیو ٹائم اگر کسی کا بھی مائنڈ کام کرتا ہے وہ یہ وقت کام کرتا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کی جو صبحیں ہیں اس میں برکت دی ہے. تو ہم نے ارلی رائزر بننا ہے. ارلی رائزر سے مراد یہ ہے کہ فجر بھی پڑھنی ہے اور فجر کے بعد بھی جاگنا ہے. فجر کے بعد کچھ کرنا بھی ہے. وہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. مگر فجر پڑھنی ہے اور فجر کے بعد کام کو شروع کر دینا ہے. تو یہ ٹپ نمبر 2 ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. تیسری چیز یہ کہ آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر کچھ پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. ٹپ نمبر 3. ان سب چیزوں کو ہم کمپائل کریں گے. کسی کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی تو دیٹس اوکے, ٹپس بس یاد کرنا شروع ہو جائیں. پہلی ٹپ تھی کہ نماز کے اوقات کو سب سے پہلے اسکیجول کرنا ہے, اس کے اراؤنڈ باقی چیزوں کو اسکیجول کرنا ہے. ٹپ نمبر 2 ارلی رائزر بننا ہے, اس کے بعد اپنے دن کو آغاز کر دینا ہے. ٹپ نمبر 3 اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے, اور وہ پرائرٹیز 2-3 قسم کی ہیں. اسپریچول آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی فیملی کمٹمنٹس ہیں ان کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی جو سوشل اور باقی چیزیں ہیں ان سب کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. ان سب چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے. پرائرٹائز کا مطلب سب سمجھتے ہیں, سب سے اہم چیز کیا ہے, اس سے کم پھر اس سے کم ہے, یہ پرائرٹی ہوتی ہے. تو یہ پرائرٹیز آپ سب نے اپنی اپنی سیٹ کرنی ہے, اور یہ پرائرٹیز سب کی فرق ہو سکتی ہیں, اس میں سب کی ایک جیسی نہیں ہوں گی, سب کی فرق ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ تیسری ٹپ ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چوتھی چیز جو کہ ضمن میں ہے اور لنکڈ ویسے یہ تھرڈ ٹپ سے ہی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اور بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا ہے. ابھی جو تیمور صاحب وہ بات بھی کر رہے تھے, پرسنل ایکسپیرینس آئی ایم شیور وہ بات کر رہے تھے, اور میں بھی آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ہی شیئر کروں گا کہ جب شادی ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کی جو وائف ہے, آپ کی جو اسپاؤز ہے, آپ کی بیوی ہے, وہ آپ سے سب سے زیادہ ٹائم مانگتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اب میں سب چیز چھوڑ کے آ گئی ہوں, اب میرے پاس تو ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں کسی اور کے ساتھ, تو اب آپ نے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میاں صاحب تو غائب ہوتے ہیں, موجود ہی نہیں ہوتے, تو اس وقت بڑے سارے کلیشز ہوتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں فیملی کے اندر کس طریقے سے ایک اچھے انداز میں رہنا ہے, گھر کو بنانا ہے, انسان سرتاج بن کے رہے, تو وہ کیسے رہے گا جب وہ اویلیبل ہوگا گھر میں, تب رہے گا نا. باہر سے کنٹرول تو نہیں کر سکتا کہ آج تم یہ کر لو, آج یہ کر لو, آج یہ کر لو, جی گھر بہت اچھا چل رہا ہے میرا. ہر چیز ورچوئل ہو سکتی ہے, اسکول آپ ورچوئل جا سکتے ہیں, تعلیم القرآن کورس ورچوئل ہو سکتا ہے, فیملی ورچوئلی نہیں چل سکتی. یہ میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, اور جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ سب کا ایکسپیرینس یہی ہوگا. تبھی یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ کہیں اور کام کرتے ہیں کسی اور ملک میں, جیسی چھٹی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, فوراً گھر جاتے ہیں, کیونکہ فیملی کمٹمنٹس ورچوئلی پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو فزیکل کنیکشن چاہیے, اور آپ کو وہاں پہ موجودگی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی وہ گھر واقعی میں گھر بنتا ہے, تبھی گھر بستے ہیں اس وجہ سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کوالٹی ٹائم, اس کے اوپر جو ہے وہ میں بہت ڈیٹیل میں ابھی نہیں بات کروں گا, وقت آخر میں ملا انشاءاللہ تو ہم بات کریں گے. آپ میں سے کتنے شادی شدہ ہیں یہاں پہ؟ چلیں ایک ریزنیبل نمبر ہے, مگر میجورٹی آئی تھنک ابھی انمیرڈ لڑکے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپس کچھ کام آئیں گی فیوچر کے اندر بھی انشاءاللہ. اچھا جی, یہ سارے اسکیجولز بنانے ہیں, اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں کہ اسکیجول جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ینگ ایج کے اندر. دیر از نو ٹرم ایز فری ٹائم. انسان کی زندگی میں فری ٹائم کوئی نہیں ہوتا. فری ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اپنی ڈکشنریز سے نکال دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہماری اور جنات کی جو ہے وہ تخلیق اس لیے کی, پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہماری زندگیوں میں فری ٹائم کوئی نہیں ہے, فارغ وقت کوئی نہیں ہے. یہ ٹرم بڑی ضروری ہے سمجھنا, اس لیے کیونکہ جب ہم سے کوئی پوچھتا نا کیا کر رہے ہو, میں فارغ ہوں, کچھ نہیں کر رہا, فارغ ہوں آج کل. فارغ انسان کبھی نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان
جو کہ واقعی میں قرآن اور سنت کو سمجھتا ہو وہ فارغ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اگر کچھ نہیں کر رہا, کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور ارد گرد اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا, یا کرنا چاہیے اس کو, تو وہ بھی فارغ تو نہیں ہے. دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر, کوئی ایکٹیویٹی تو کر رہا ہے وہ. تو انسان کی زندگی میں فارغ ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے. فارغ ٹائم تو جانوروں کی زندگی میں ہوتا ہے, یا شاید ان کی زندگیوں میں بھی نہ ہوتا, ہم سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح تو وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری سے فارغ ٹائم نکال دیں, کیونکہ انسان کی ہر لمحہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ضرور ہونا چاہیے, صرف ہونا چاہیے, چاہے وہ اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو فری ٹائم کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں, کیونکہ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب جائیں گے نا, تو ہم نے ہر لمحے کا جو ہے نا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اپنی زندگی کیسے گزاری, وقت کیسے گزارا, اس کا ہم نے حساب دینا ہے اللہ کو. تو ہم کیا حساب دیں گے جب ہم بولیں گے کہ جی ہماری 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تو فارغ تھے؟ یہ کیسا حساب ہوا؟ یہ تو بڑا جلدی حساب ختم ہو جائے گا ویسے ہمارا, کیونکہ ہماری زندگیوں کا میجورٹی یا سوتے ہیں ہم لوگ یا فارغ ہوتے ہیں. اچھا, سونا بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا عبادت بن سکتا ہے. سونے کی ایکٹیویٹی, سونا ایک ایکٹیویٹی ہے نا, سونا بھی عبادت بن سکتی ہے. اس معاملے میں کسی کو اعتراض ہے کوئی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر؟ بن سکتی ہے نا, عبادت بن سکتی ہے. جب انسان جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے اذکار کر کے سوئے, دعا پڑھ کے سوئے, اس وجہ سے سوئے کہ میری باڈی کو نیند کی ضرورت ہے, میری باڈی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی, دوبارہ سے جو ہے وہ تندرست ہوگی, اور اس کے بعد میں اگلا دن جو ہے اللہ کی عبادت میں پھر صرف کر سکوں گا, تو یہ سونا عبادت ہے. جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تو وہ کیا ہے, اس کی رات کیسے ہے, جیسے عبادت میں تھا, وہ پوری رات عبادت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو انسان کی جو سونا ہے نا وہ بھی فراغت نہیں ہے, وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ ریوارڈ ارن کر سکتا ہے, ثواب کما سکتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں سے فارغ ٹائم کو نکال دیں. جب فارغ ٹائم نہیں ہوگا تو انسان ٹائم کل نہیں کرے گا, کیونکہ جیسے ہی فارغ ٹائم آتا ہے نا تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے, چلو میں فارغ ہوں, کیا کرتا ہوں, کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں, یوٹیوب کھول لیتا ہوں, کوئی ڈرامہ رہے ارطغرل کا, وہ فلانا ایپیسوڈ رہ گئی تھی وہ چلا لیتا ہوں, یا کوئی گیم کھیل لیتا ہوں, فورٹ نائٹ کا نیا سیزن آ گیا ہے, چلو وہ کھیل لیتا ہوں آج. یہی ہوتا ہے نا فارغ ٹائم کا, جب ٹائم کل کرنے پہ آتے ہیں پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے فارغ ٹائم نہیں ہے, تو اس لیے کلنگ ٹائم کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری ڈکشنری سے یہ لفظ نکل جانے چاہیے, کیونکہ جو ٹائم ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ امانت ہے, اور امانت جو ہے وہ کل نہیں کی جاتی, اس کو ایسی ضائع نہیں کیا جاتا, امانت کا خیال رکھا جاتا ہے. کیونکہ ورنہ تو انسان امین بن نہیں سکتا نا, دیانت دار نہیں بن سکتا اگر وہ امانت کا خیال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ ہم نے بات کی, میں تھوڑی سی بات اور کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا. آپ میں سے کتنے ہیں جو سیرہ پڑھ چکے, کوئی بھی کتاب سیرہ کے اوپر پڑھ چکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم میں سے کتنوں نے سیکھنے کی کوشش کی؟ چند ایک نے. تو آف کورس ہم پھر اپنی زندگیوں کو کیسے امپروو کریں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کیا تھا. کم از کم ہم زندگی میں ایک کتاب تو پڑھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر, کوئی بھی سیرت سے ریلیٹڈ کتاب. یہ تو آپ ٹاسک لکھ لیں اس کو. ویسے تو آپ کا سیرہ اگلے سیمسٹر میں اسٹارٹ ہو گیا, الحمدللہ, دیٹس گریٹ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر اپنے ان کے اوپر بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف اس جو ٹاپک ہے اسی کے اوپر آپ وہ کریں یا اس کلاس کے اوپر ہی سیرہ پڑھیں. کوئی ایک اچھی کتاب آپ اپنے سیرہ کی ٹیچر سے پوچھ لیں. جو انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگریزی میں پڑھیں. وین دا مون اسپلٹ کی آپ کی ہے, رحیق المختوم ہے, بہت ساری زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے. کوئی ایک اچھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے, عربی, انگلش, اردو, کوئی زبان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ایک کتاب آپ کے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلے 1 مہینے میں ایک کتاب ختم کرنی ہے سیرت کے اوپر. سیرہ کی کلاس تو آپ کی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ, اس سے تو آپ اور زیادہ سیکھیں گے, ان ڈیپتھ نالج حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سب نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ سیرت کی ایک کتاب میں نے 1 مہینے میں ختم کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کسی اور وقت اس پہ اور زیادہ بات کریں گے. کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں آتا نا, یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا, تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا بس پھر کبھی ادھر جائے گی, کبھی ادھر جائے گی, کبھی ادھر جائے گی, ڈائریکشن نہیں ہوگا ہمارے پاس.
کیونکہ سیرا ہمیں ڈائریکشن دے گا. جب ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں.